سكينة وجنة للمواحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطائي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي المراج صبره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين والذي في التوراة انتهاره وفي الإنجيل إذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات عزاداران مظلوم کربلا یاد رکھیے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ محمدیہ مہدیہ جعفریہ کا تعلق یا قرآن سے ہے یا آل محمد کے فرمان سے مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ محمدیہ مہدیہ جعفریہ کا تعلق یا قرآن سے ہے یا آل محمد کے فرمان سے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان میں ہے. روزہ رکھتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان میں ہے. حج کرتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان میں ہے. خمس دیتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان میں ہے. اگر کچھ ہاتھیوں پر درود بھیجتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان میں ہے. اگر جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں قرآن میں ہے آل محمد کے فرمان. اس مذہب تشیع کی بقا صرف دو چیزوں میں ہے. اس مذہب تشیع کی بنیاد صرف دو چیزیں ہیں. کیا؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب. اس مذہب کی بقا صرف انہی دو چیزوں میں ہے اور پیغمبر کے بعد سے لے کر اب تک انہی دو چیزوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداری امام حسین بھی مٹ جائے اور علی ولی اللہ بھی مٹ جائے. قسم منبر کی قیامت تک نہ عزاداری امام حسین مٹے گی نہ علی ولی اللہ مٹے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد آل محمد باغ بلند صلوات. اس علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے 90 سال بنو امیہ نے حکومت کی. 90 سال بنو امیہ نے حکومت کی کہ علی ولی اللہ مٹ جائے. 550 سال بنو عباس نے کوشش کی کہ علی ولی اللہ مٹ جائے. 1.25 لاکھ فوج کے ساتھ حجاج بن یوسف نے علی ولی اللہ پر حملہ کیا، وہ بھی بیمار ہوا.
محمود غزنوی آیا وہ بھی ختم ہوا، ایوبی آئے ختم ہو گئے، علی کو نہ مٹا سکے، یہ سارے فی نار ہو گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی رہے گا بھی علی۔ اس لیے کہ علی ولی اللہ میں اتباع رسول سے ملا ہے، کہیں اور سے نہیں ملا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس کی 31 نمبر آیت، اللہ فرما رہے قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا بھی دل سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کہنے والے بہت ہیں، بہت ہیں، تو گویا اللہ بتا رہے اگر تم نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے تو توحید کو ثابت کرو میرے محمد کا اتباع کر کے، میرے محمد کا اتباع کر کے ثابت کرو توحید کو۔ اچھا تو ہم نے تو کہا ہم جیسا ہے اور تو کہہ رہا اس کی اتباع کرو۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو کبھی میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اچھا اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو کبھی میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ کوئی آگے بڑے ہوں گے نا، آگے آواز بلند کی ہوگی نا، ابھی تو کہہ رہے نبی ہے تم اور نبی اور ایمان والو دیکھو میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میرے نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ولا تجهروا له بالقول، فرمایا دیکھو اس کے سامنے کیا ہے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنا۔ اور اب آئیے اللہ نے پھر فرمایا، کہا سورہ سجدہ قرآن مجید کا 72واں سورہ اور اس میں اللہ نے پھر فرمایا کیا اللہ فرما رہا ہے، اور سورہ نور میں بھی کہا قرآن مجید کا 24واں سورہ اور اس کی 23 نمبر آیت میں اللہ نے پھر کہا کیا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے اپنوں کو پکارتے ہو رسول کو ایسے نہ پکارنا، اپنوں کو پکارتے ہو فلانا ادارہ فلاں ادارہ کا میرے رسول کو ایسے نہیں پکارنا۔ کیوں؟ کہا اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتا، اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتا۔ اچھا تو پروردگار کہے گا جب میں نے اسے زندگی میں کبھی یا محمد نہیں کہا تو تم کون ہو اسے اپنے جیسا سمجھنے والے اور اسے اس طرح پکارنے والے جیسے اپنوں کو پکارتے ہو؟ جاؤ چیلنج سے کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں کہیں یا محمد دکھلا دو، کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے دوسرے انبیاء کو نام لے کر پکارا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، انبیاء کو نام لے کر، لیکن جب پیغمبر کی باری آئی کہیں یا محمد نہیں کہا، کہیں کا طٰہٰ، کہیں کا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ تو پورے قرآن میں کہیں جب وہ یا محمد نہیں کہہ رہا تو تو کہتے کہہ رہے یہ مجھ جیسا۔ اچھا تو پھر وہ کہنے لگا آج کا انسان
کیا کہتا ہے کہ جی قرآن میں لکھا ہے، کہاں؟ سورہ شعراء، توجہ رہے میری طرف، سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ، اور پھر سورہ سجدہ میں بھی اللہ نے کہا، قرآن مجید کا 41 نمبر سورہ، اور اس سورہ سجدہ میں اللہ نے پھر فرمایا، کیا اسی رسول کے لیے بھی کہا کہ یہ رسول وہ ہے کہ جسے دنیا کہہ رہی ہے، اور پھر کہا میرا بھی تو بھی بتا دے، قل انما انا بشر مثلکم، اس سے کہہ دو کیا؟ قل کہہ دو انما فقط اور فقط انا میں بشر مثلکم تم جیسا، تو کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں، سورہ سجدہ آیت نمبر 7 جا کے دیکھ لینا، کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو اب میں صرف لفظوں کا ترجمہ کروں گا، کیا کہا؟ قل میرا بھی دن سے کہہ دو انما فقط اور فقط انا میں بشر ہوں مثلکم تم جیسا، تو کیا کہا؟ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے، کیا کہا؟ کہ میں تم جیسا، یہ نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے۔ اگر کہا تم مجھ جیسے تو ایک دفعہ مناقب مغازی میں دیکھنا، مناقب خازمی میں دیکھنا، کب کہا؟ ایک مرتبہ علی کے چھانے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لاموں کا لامی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، آیا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا جسم میرا جسم، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ آج قربان جاؤں ایسے انسان پر کہ جو سنت نبی کو باقی رکھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے کہا کہ جی جیب میں مسواک کیوں ہے؟ کہا پیارے نبی کی سنت ہے، الحمدللہ۔ آنکھوں میں سرما، کیا پیارے نبی کی سنت ہے، ٹخنوں کے اوپر پاجامہ، کہا پیارے نبی کی سنت۔ میں نے کہا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نبی کی سنت کو آپ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ایک روایت میں میرے نبی نے 6 مرتبہ یا علی کہا ہے، تو چلو مولا مان کر نہ صحیح، سنت مان کر ایک مرتبہ تو یا علی کہہ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد و آل محمد مآواز بلند صلوات۔ اب پھر اللہ نے کہا سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت کا نشان 36، کیا بما کانا للمؤمن بلا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب کسی مومن کا اختیار باقی نہیں رہتا، کسی مومنہ کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو اب فیصلہ کرے تو پھر ہم کیا کریں؟ سورہ حشر قرآن مجید کا 59 نمبر سورہ، آیت کا نشان 7، کیا فرمایا؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روکے وہاں رک جاؤ، جو دے وہ لے لو، جہاں سے روکے وہاں رک جاؤ۔ یعنی اگر اعلان دے اعلان لو، نصیحت دے نصیحت لو، وعظ دے وعظ لو، قرآن دے قرآن لو، اگر شب ہجرت بستر دے بستر لو، کسی جنگ میں اگر علم دے علم لو، گھر میں اگر قلم مانگے قلم تو تکبیر، نعرہ رسالت،
آکم الرسول، جو دے بولے لو، یہ ہے اتباع. امان آکم آنو کانتا ہوں، جہاں سے روکے وہاں رک جاؤ، یہ ہے اتباع. اچھا اگر وہ روکے ہم نہ رکے، توجہ، اگر وہ روکے انسان نہ رکے، اگر وہ دے انسان نہ لے، تو بتاؤ رسول کو اذیت ہوگی یا نہیں؟ رسول کو اذیت ہوگی. تو پھر یہی سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 57 قرآن مجید کا 33واں سورہ. اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے. جب اللہ کے رسول کو اذیت دے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا تو پھر اذیت دینا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی ہے، نافرمانی ہے نا. تو پھر جو نافرمانی کرے اس کے لیے اللہ نے پھر کہا من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے دنیا لاکھ جمتی کہے وہ جہنمی ہے. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کیا کہا کہ جو دے وہ لے لو، اعلان دے اعلان لو، نصیحت دے نصیحت لو. اچھا اگر اعلان دے اور پھر گھر میں نہیں، گھر میں نہیں، میدان غدیر میں دوپہر کی کڑی دھوپ میں، اور اس وقت اگر اعلان دے کافروں کے سامنے نہیں، مشرکین کے سامنے نہیں، صرف صحابہ کے سامنے نہیں بلکہ حاجیوں کے سامنے، اور پھر دکھا کے نہیں کھڑا ہو کے بازو بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب وہ اعلان دے رہا ہے کہ دیکھو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اچھا تو اب یہ توجہ کیجیے گا کہ یہ کس کا مولا ہے، یہ رسول کس کا مولا ہے. اگر یہی جملہ میں آپ تک پہنچا سکا میری پوری تقریر آج کی سمارا ہو گئی. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3واں سورہ 81 اور 82 آیت پڑھ لینا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا آدم سنو، نوح سنو، ابراہیم سنو، موسیٰ سنو، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں میرا آخری رسول آئے گا، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی نصرت کا اعلان کرنا ہے. تب آدم پر واجب ہے محمد رسول اللہ کہے، ابراہیم پر واجب ہے محمد رسول اللہ کہے. اگر آدم محمد کا کلمہ نہ پڑھے آدم کی نبوت بیکار. اگر نوح محمد کا کلمہ نہ پڑھے نوح کی نبوت بیکار. اگر ابراہیم محمد کا کلمہ نہ پڑھے تو ابراہیم کی نبوت بیکار. تو پتا چلا کہ اگر آدم سے پوچھے تیرا مولا کون ہے، ایسا محمد مولا. محمد وہ ہے جو آدم کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا. تو جب قیامت کا دن ہوگا اور غدیر میں کیا کہا من کون تو مولا ہو، من کون تو مولا ہو فہذا علی اور مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. رسول وہ جو آدم کا مولا، جو ابراہیم کا مولا، جو موسیٰ کا مولا،
جو عیسیٰ کا مولا اور غدیر میں اعلان کر کے کہہ دیا جس کا میں مولا، تو پتا چلا اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے آدم تیرا مولا کون ہے، ابراہیم تیرا مولا کون ہے، موسیٰ تیرا مولا کون ہے، سب پکار کے کہیں گے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ علی کو دنیا نے نہیں پہچانا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا وقت جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، سورہ شعراء میں میرا حبیب اپنا شانہ جھکا دو لمن اتبعک من المؤمنین، جو تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنا شانہ جھکا دو۔ وعدے کر رہا بس نتیجہ دے رہا، جو کہتے ہیں 73 فرقے پتہ نہیں کون سا جنتی ہے، اب ان کو نتیجہ دے رہا کہ نبی نے فرمایا میری امت کا ایک جنتی 72 جہنمی۔ اب اتنا گنجائش نہیں میں وہ حدیث کے الفاظ بیان کروں اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ کیا کہا تھا تابتا ایک امتی ثلاثہ و سبعون فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اس نئے و سبعون فرقۃ فی النار و واحدۃ فی الجنہ، فرمایا 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ تو اب رسول نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے تو توحید کو ثابت کرو، میرا اتباع کر کے میرا اتباع کر کے۔ تو اب جنتی فرقہ وہ ہوگا جس کا تعلق اتباع رسول سے ہو، جو اتباع رسول کرے وہ ہوگا جنتی فرقہ۔ اور اب جو اتباع رسول کرے کیسے پتا چلے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا؟ ارے دعوے دار تو ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ نے سورہ شورى میں کہا بات جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، میرا حبیب جو تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنا شانہ جھکا دے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے جس کے لیے رسول کا شانہ جھک جائے وہ ہے مکمل اتباع کرنے والا، اور رسول کا شانہ اسی کے لیے جھکے گا جو مکمل اتباع کرنے والا ہو۔ کیا تاریخ اپنی پڑھو میری نہیں، اپنی پڑھو کہ رسول کا شانہ زندگی میں 2 دفعہ جھکا، یا فاتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا یا عید کے دن حسنین کے لیے۔ پوری زندگی میں 2 دفعہ رسول کا شانہ جھکا، یا فاتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکا۔ تو اب پتا چلا یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے، یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے۔ اور پھر ایک اور پہچان بتا دوں، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، اور اس سورے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو 47 نمبر آیت میں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو پیغمبر کا مکمل اتباع کرے اسے علیہ السلام کہا کرو۔ اب دیکھنا جہاں علیہ السلام ہو، جہاں جہاں علیہ السلام ہو سمجھنا یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔
تو اب اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو پیغمبر کا مکمل اتباع کریں اسے راضی اللہ نہیں کہنا، اسے علیہ السلام کہا کرو، اسے علیہ السلام کہا کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول 10,000 ننگی تلواروں کی چھاؤں میں مکہ میں ایک مرتبہ مکہ میں داخل ہوئے تو اب مشرک کا چہرہ اڑا ہوا، کافر پریشان۔ اب ہو کیا ایک مرتبہ رسول نے کعبے پہ رکھے ہوئے بتوں کو دیکھا، ایک شخص آگے بڑھا، صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چاہیں تو میں نے بتوں کو توڑ دوں۔ توجہ، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب رسول نے بتوں کو دیکھا نا تو اس نے کہا رسول چاہتے یہ بت توڑ دیے جائے، آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ میں نے بتوں کو توڑ دوں۔ رسول جھڑے کے کہتے ہیں نیچے ہٹ جاؤ، ان الذی عبدہ لا یقدر علی کل، جس نے زندگی بھر پوجا ہو جس نے زندگی بھر پوجا ہو اس میں توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ مصلحت سمجھیں تو میرے شانے پہ سوار ہو کے خود وہ توڑ لیں، خود وہ توڑ لیں۔ کہا نہیں یا علی توڑانے آپ سے ہیں، توڑوانے آپ سے ہیں۔ اچھا یہ جو کرم اللہ کا لفظ ہے نا اس میں بھی کبھی غور کرنا، کرم اللہ اس کے معنی کیا ہے کہ زندگی بھر جس کا چہرہ بتوں کے آگے نہ جھکے، زندگی بھر جس کا چہرہ بتوں کے آگے نہ جھکے اسے کہتے ہیں کرم اللہ۔ لیکن ہم کیوں نہیں کہتے علی کو کرم اللہ؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا تھا کرمت ہوا نہیں، اس کو تو نے مجھ پر مکرم کیا ہے۔ تو چونکہ ابلیس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے اس لیے ہم نے کرم اللہ نہیں کہا، یہ ہے مکمل اتباع کرنے والا۔ تو ہم نے جب بھی کہا علیہ السلام کہا، علیہ السلام کہا۔ علی آگے بڑھے، ایک مرتبہ رسول فرماتے نہیں یا علی توڑانے آپ سے ہے، کہا بسم اللہ جیسے حکم ہو، بس آخری چند جملے آپ کی رحمت تمام، جیسے حکم ہو۔ رسول فرماتے یا علی دیکھو ایک بت نہیں ہے، ہر قبیلے کا ایک بت ہے، ہر قبیلے کا ایک بت ہے۔ کیا؟ قبیلہ بنی تمیم کا بت ہے، قبیلہ بنی عوف کا بت ہے، قبیلہ بنی مظہر کا بت ہے، قبیلہ بنی خزرج کا بت ہے، ایک ایک قبیلے کا بت ہے۔ اب جس کے بت کو توڑو وہی قبیلہ دشمن ہو جائے، وہی قبیلہ دشمن ہو جائے۔ تو یعنی سوچ کے توڑنا۔ تو قرآن سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھا، وہ آگے بڑھا لا یخافون لومۃ لائم، جو کبھی دشمنوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آگے بڑھا۔ وہ آگے بڑھا جس نے نہ بدر میں پرواہ کی تھی نہ احد میں پرواہ کی تھی، آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں یا علی بت بہت اونچی ہے، کہا اگر مصلحت سمجھے یا رسول اللہ میرے شانے پہ سوار ہو جائے۔ کہا نہیں توڑوانے تم سے ہیں اور شانے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب میں حیران ہو گیا جب میں نے تعریف پڑھی کہ ایک شانے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمات بڑے محمد والے۔
بس آپ توجہ میری طرف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نبی عرب تائیں پہنچا گیا ہاں، نبی عرب تائیں پہنچا گیا ہاں. ایک شریعت حسین گھنا ہے رہی سے روحاں درد کروزی صفا نیت حسین گھنا ہے. نبے ڈوٹو صاف لفظی حیا حریت حسین گھنا ہے. بس حسینیت نال منسلک تھی، یزیدیت نال چھوڑ کھاتا. حسین فضا کو ماں منے دا، یزید بوا کو نہیں سنجاتا. برائے خشنودی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. برائے تجلیل امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے خشنودی امیر المومنین امام المتقین باواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی تمام مومنین و مومنات باواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء کرام باواز بلند صلوات. محمد والے محمد بلندر صلوات. قرآن سورہ مائدہ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، لا یخافون لومۃ لائم. اللہ فرماتے میرے چہیتے وہ ہیں جب جاتے ہیں تو دشمنوں کی دشمنیوں کی پرواہ نہیں کرتے. ابھی آگے بڑھے، اب کہاں پیغمبر بیٹھے شانے پہ سوار ہوئے، کون؟ علی. اور مہر نبوت تو یاد ہے نا، محمد رسول اللہ یاد ہے. اب اسی مہر نبوت جو قرآن کی آیت ہے وہ قدم ہے علی کے، علی کے قدم ہیں. تو اب ایک مرتبہ کیا ہوا، علی نے وہ توڑے. اب رسول فرماتے ہیں یا علی کتنا بلندی محسوس کر رہے ہو؟ تو اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں، عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں. وہ توڑے نیچے آئے. ایک مرتبہ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا بلند تھا، جب لگائی نیچے آیا مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی، مجھے چوٹ کیوں نہیں لگی؟ رسول فرماتے ہیں یا علی سن، اٹھانے والا سید الانبیاء، اتارنے والا سید الملائکہ. چوٹ لگتی تو کیسے لگتی؟ اچھا میں کہوں گا پروردگارا تو نے جبرائیل کو بھیجا علی کو اتارنے کے لیے، میکائیل کو بھیج دیتا، اسرافیل کو بھیج دیتا، یہ جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ آواز قدرت ہے کہ اس لیے کہ جبرائیل ہے قرآن صامت کا لانے والا. یہ جانتا ہے کہ قرآن صامت کا وطن یہ ہے تو قرآن ناطق کا وطن کدھر ہوگا؟ عزیزان گرامی، آپ کی زحمت تمام اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے رسول کو اذیت پہنچائے دردناک عذاب. جا کے مشکات شریف اپنی پڑھ لینا، ترمذی پڑھ لینا. جیسے ہی ایک مرتبہ گھر کی کنیز حسین کو رسول کے پاس لائیں،
اب وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے حسین کو رسول کی گود میں لیا، بس میں نے تھوڑی دیر بعد جو مڑ کے دیکھا رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، کربلا کی مٹی لے کر آئے اور اسی کربلا پہ یہی میرا حسین 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے یہ شیعہ پیٹتے کیوں ہیں، یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں کہوں گا دیکھو، اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور آ جائے، تو وہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب صبح محلے والوں کو پتہ چلتا ہے کہتے اس کا پیٹنا حق تھا، لٹ گیا ہے نا۔ میں کہتا ہوں محمد کی نواسیوں کا بچہ کیا تھا، سب کچھ لٹ گیا۔ اداداران حسین اگر ہم ماتم کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ قرآن سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی جناب یعقوب روتے تھے وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، جب بھی روتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 3 ہاتھ مارتے تھے، زانوں پہ مارتے، سر پہ مارتے اور منہ پہ مارتے تھے۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ رونے سے کبھی بینائی نہیں جاتی، جتنا بھی روئے اس سے بینائی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کہہ رہے یعقوب اتنا رویا کہ بینائی چلی گئی۔ تو اصل میں یعقوب کا ماتم تھا، جو منہ پہ ماتم کرتے تھے، اسی سے یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ میں کہوں گا یعقوب تیرا تو یوسف زندہ ہے، کاش حسین کا اکبر بھی زندہ ہوتا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اداداران حسین بس شاید اس تک ہجری میں یہی وقت ہو جب سکینہ کا بابا سارے دن کے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا، زخموں سے چور چور، خیمے کے دروازے کے بہرا کے کہتے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ تو یا فضلۃ الجار یا علیکن منی سلام۔ زینب آج میرا آخری سلام قبول ہو، سکینہ آج میرا آخری سلام قبول ہو۔ علادر جب میرے مولا نے آخری سلام کیا، خیمے کے اندر کھڑی تھی، بھائی کے چہرے کی عاشق بہن کہتی ہیں بھیا آج بہر سے سلام کر رہے ہو، اندر آؤ۔ کہتے میں زخموں سے چور چور ہوں، میں اندر آنے کے قابل نہیں رہا۔ علی کی علی بیٹی کہتی ہے حسین خبرا نہیں، میں 19 رمضان سے زخموں پہ پٹیاں باندھنا سیکھ چکی ہوں۔ حسین اندر آ، بس علادر حسین اندر آئے، جیسے اندر آئے اب سکینہ کبھی دائیں طرف آتی ہے کبھی بائیں طرف آتی ہے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، سکینہ طواف کر رہی ہے اسی طرح۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹی میں چند لمحے کا مہمان رہ گیا ہوں، آ میرے ساتھ بیٹھ، مجھ سے باتیں کر، مجھے گلے لگا۔ بچی کہتی ہے بابا میں آخری وقت آپ کے جسم میں خالی جگہ تلاش کر رہی ہوں، بابا زخموں میں زخم ہے، بابا تیروں میں تیر ہے، مجھے خالی جگہ کوئی نہیں مل رہی، یا آخری وقت میں بوسہ لے لوں۔ علادر آخری چند جملے سن لو۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں بہن زینب ایتینی بے ثوب عتیق، مجھے پھٹا پرانا لباس لا کر دے۔ علادر جب زینب لباس لائی، حسین نے زیب تن کیا، اٹھے جیسے جانے لگے۔ زینب کہتی ہے علادر سنو گے، کہتی ہیں کہ بھیا ذرا زیر بان کے بٹن کھول۔ کہا کیوں بہن؟
کہا بھیا میری ماں نے وصیت کی تھی جب تیرا بھائی یہ لباس مانگے سمجھنا زندہ واپس نہیں آئے گا، آپ یہ وقت میری طرف سے بوسے لے گا۔ اور جب زینب نے بوسے لیے، حسین کہتے ہیں بہن زینب تو نے تو ماں کی وصیت پوری کر لی، ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹا۔ کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کہا 21 رمضان مجھے بابے نے کہا تھا۔ حسین جب جانے لگا تو زینب کی کلائیوں کا بوسا لینا انہیں ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ حسین بہ رہا ہے، ایک مرتبہ جیسے بھی ہوا سوار ہوئے، اب جو ذوالجناح پہ سوار ہوئے، حسین کہتے ہیں ذوالجناح مجھے میدان لے جا۔ عیادارو یہ اپنی زبان میں کہتا ہے یا ابن رسول اللہ انظر الی قدمی، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ عیادارو اب جو حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی ذوالجناح کی سنبو سے لپٹی ہوئی، کہے چلی جا رہی ہے میرے بابے کا ذوالجناح، میرے بابے کو میدان نہ لے جا۔ عیادارو بچی کی محبت نے مجبور کیا، حسین اترے، بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پہچانی چومی، 4 جملے کہے یا سکینۃ فعلمی من کل بکاء دل حمام بہانی، کہتے سکینہ ان بہتے ہوئے آنسو سے میرے دل کو نہ چلا، سکینہ میرے بات تو نے بہت رونا ہے، بہت رونا ہے۔ اللہ یہ بچی کو کہہ رہے ہیں میرے مولا کہتے سکینہ چند لمبے کے لیے ٹھہر جا، شاید میں تیرے لیے پانی لاؤ۔ بس یہ سننا تھا، بچی نے دونوں بازو بابے کے گلے میں دبا دیے، کہتے بابا اللہ کی قسم مجھے پیاس نہیں لگے، بابا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں چچا بات یہی کہہ کر گئے، علی اکبر یہی کہہ کر گئے، بابا مجھے یقین ہو گیا آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ بس حسین چلے، ایک مرتبہ حملہ کیا، دشمن کی فوج کو کہا اب کہاں جا رہے ہو، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، جس کا اصغر مارا گیا، جس کا عباس مارا گیا۔ الحاضر آتے ہوئے نبی کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ مر دیا۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزا آیا۔ علیٰ حسین ایک مرتبہ ذوالجناح کی دین سے زمین پہ آئے، جب آئے 17ویں قدم پہ ذوالجناح کو پتا چلا میری دین خالی ہے، واپس پلٹا۔ حسین کہتے چلا جا اب میں چند لمحے کا مہمان ہوں۔ ذوالجناح کہتا ہے اگر اجازت ہو تو چند جملے کہوں۔ حسین کہتے ہیں جلدی کر، کہتا ہے حسین تیرا بھی بچپنا تھا میرا بھی بچپنا تھا، جمعے کا دن تھا، مدینے کا شہر تھا، تیرا بابا گھر میں لے آیا تھا، تم حسن اور حسین دائیں طرف آپ کھڑے، بائیں طرف تیری بہنیں کھڑی تھی، تیری ماں بطول کمرے میں چلی گئی تھی، چادر میں چاول آئی تھی، کہا تھا ذوالجناح میرے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا، اب میں کیسے جاؤں جائے نہ مجھے باتوں میں ہوتا ہے۔ یا حسین 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 بس مومنین چلتے جائیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین